الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ باقی رکھا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے مبعوث فرما کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح نیک اعمال کرنے، اللہ سے قریب ہونے، اس کی مرضی پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث، کہ ہر جانور کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ ترس کھانا، رحم کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے فرمایا۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اس مذہب کی جو خاص خصوصیت ہے، یہ مذہب انسانیت، ہمدردی، شفقت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کا سبق سکھاتا ہے۔ اور یہ دین جو ہے، خاص کر کے اس کے سارے تعلیمات کے اندر رحمت کا پہلو غالب ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ سب کے لیے، سارے جانداروں کے لیے، چرندوں، پرندوں، درندوں، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، جگہ جگہ میں رحمت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ کر کے شکایت کے انداز میں اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ شکا الیہ تجیعہ وتدئبہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، بلبلا رہا ہے کہ تم اسے جو ہے بھوکا رکھتے ہو اور اسے ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہو، تھکا دیتے ہو۔ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی تمہیں اجر ہے، ثواب ہے۔
تم ان کے ساتھ جو زیادتی نہ کرو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر خاص کر جانوروں سے متعلق کیسی کیسی تعلیمات آتی ہیں۔ فرمایا کہ لا تتخذوا ظہور البہائم منابر، ان جانوروں کی پیٹھ کو جو ہے کرسی نہ بناؤ، ضرورت نہیں ہے نیچے اتر جاؤ، سواری کرنے کے لیے استعمال کرو، محض بیٹھنے کے لیے کرسی کے طور پر جانوروں کی پیٹھ کو استعمال نہ کرو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک فرمایا اتقوا اللہ فی البہائم المعجمہ، یہ بے زبان جانوروں کے بارے میں ذرا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اپنے دلوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کے ساتھ تھے، دیکھا کہ جو ہے بعض صحابہ نے پرندوں میں سے بعض پرندے کے گھونسلے سے چوزا اٹھا لیا تھا۔ وہ چڑیا آتی ہے اور صحابہ کے سر پر منڈلا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے معاملہ۔ پھر آپ نے پوچھا من فجع هذه بولدها، اس پرندے کو کس نے جو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا کہ ردوها ولدها، اس کے بچے کو، اس کے چوزے کو اس کے بل میں واپس لوٹا دو، اس کے گھونسلے میں واپس لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں، چیونٹیوں کی بستی کو کسی نے جو آگ لگا دی تھی، آپ نے دیکھا، فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے چیونٹیوں کو آگ سے جلاؤ اور انہیں اذیت پہنچاؤ۔ فرمایا کہ ان النار لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، جلانا سوائے رب ذوالجلال کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے فرمایا۔ چیونٹیوں کی بستی تھی، کسی نے آگ لگا دی، فرمایا کہ ایسا مت کرو آپ لوگ۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کا معمول تھا، لوگ جو ہے اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے پرندوں کو، زندہ پرندوں کو لٹکا کر کے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے تیر مارتے تھے، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں بکری ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بکری کے گردن پر پیر رکھے ہوئے ہیں، ابھی چاقو تیز کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک جانور کو تم جو ہے دو مرتبے اسے اذیت دے کر اسے مارنا چاہتے ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہی ہے پہلے سے، تو چاقو تیز کر لو۔ جانور کو لٹانے کے بعد گردن پر پاؤں رکھ کر پھر اس کے بعد چاقو تیز کرنا کیا مطلب ہے؟ اذیت پہنچا رہے ہو جانور کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جانور کے سامنے اس کے بچے کو، اس کے بچے کے سامنے ماں کو جو ہے ذبح مت کرو۔ کیسی کیسی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا ہی نہیں، بعض جانور حالانکہ کھایا نہیں جاتا، حرام ہے اس کا گوشت، اس کے باوجود اتنی ہمدردی، اتنی مہربانی۔ بلی ہے خاص کر، حالانکہ جائز ہے گھروں میں پالنا، لیکن ایک عورت نے باندھ کے رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ حالانکہ وہ عورت اپنی جگہ میں عابدہ ہے، زاہدہ ہے، سب کچھ عبادت گزار ہے۔ فرمایا کہ یہ عورت محض اس بلی کو باندھ کر مارنے اور تڑپا کر اسے بھوکا رکھنے کی وجہ سے یہ عورت جہنمی ہے فرمایا۔ کیسی کیسی تعلیمات۔ ایک آدمی جو ہے، حالانکہ کتا نجیس جانور ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، اور کتے کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے سوائے شکار کے یا گھروں کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے لیے، گھروں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک جانور ہے وہ، اس کے باوجود جب اسے پیاس لگتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اسے پانی پلا دیتا ہے، تو آپ نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری۔ تو دیکھیے آپ اسلامی تعلیمات کے اندر کیسی کیسی تعلیم ہیں خاص کر جانوروں کے متعلق۔ تو اس سے ہٹ کر انسانوں کے ساتھ بھی معاملے میں آپ نے یہ عام حکم دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو زمین والوں پر مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مہربانی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ کسی کو نہ ستاؤ،
کیسے کیسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے۔ پردہ فاش ہو گیا، معلوم ہوا کہ بعض منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ صحابہ فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ، معلوم تو ہو گیا فلاں صاحب نے یہ سازش کی ہے، کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کہے گی یتحدث ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ منافق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، نفاق فی العقیدہ ہے، پہلی صف میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، اگر ہمیں ان قتل کر دیں گے تو بعد میں دنیا بولے گی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بلکہ جو ہے یہودی لبید بن عاصم یہودی جو ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، ساری باتیں معلوم ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ آخر میں سورہ فلق سورہ ناس بھی نازل ہوئی، یہ صورتیں جادو کو توڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا یہ، اس کے باوجود آپ نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے ٹائم میں، آرام کے وقت میں تلوار نکال لیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کون بچائے گا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بچائے گا مجھے۔ یہ کہنا تھا کہ روب طاری ہو گیا، اس پر کپ کپی طاری ہوئی، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ پھر آپ نے پوچھا تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر وہ شخص حیران ہوا، پریشان ہوا، اس کے باوجود آپ نے انتقام نہیں لیا، چھوڑ دیا اسے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود آپ معاف کرتے تھے۔ عفو درگزر کا جو معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینا پسند نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مکے کی زندگی تھی، وہ بڑی اذیتیں ہو رہی تھی، باجماعت نماز پڑھنا جرم، اذان دینا جرم، قرآن زور سے پڑھنا جرم تھا، بڑی اذیتیں، اسلام لانے والوں کے ساتھ بڑی اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ مکے کے گرمی میں، گرم زمین میں، چٹانوں پر کچھ لوگ گھسیٹے جاتے تھے محض کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت بنانے والا، لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا مجھے۔ جہاں جہاں بھی جو ہے لوگوں نے اذیت پہنچائی، چاہے وہ طائف کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، آپ کی زبان مبارک سے صرف یہی نکلا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نادان ہے، نادان ہے، نہیں جانتے لوگ، انہیں ہدایت سے نواز۔ ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ بد دعا کرنا آسان ہے میرے دوستوں، لیکن کسی کے حق میں ہدایت کی دعا مانگنا، انتقام کا موقع ملنے کے باوجود انتقام نہیں لینا، یہ سب اسلامی تاریخ کے اندر اتنے واقعات ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیے، پڑھتے جائیے، موقع ملتا ہے تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ ثمامہ بن اسال جو ہیں مشرک تھے پہلے، صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا، مدینے میں مسجد نبوی میں انہیں مسجد میں لا کے باندھ دیے، قیدی تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں دیکھا ثمامہ بن اسال، آپ نے خیریت پوچھی، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ خیریت تو ہے، کیا ہے تمہارے پاس، کیا خبر ہے؟ ثمامہ نے کہا یا رسول اللہ ان تقتلنی تقتل ذا دمین وان تنعم تنعم علی شاکرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جو ہے مجھے قتل بھی کرنا چاہو تو آپ کو حق ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے میں زندگی بھر آپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا۔ 3 دن آئے صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت پوچھتے رہے، ان کا جواب یہی تھا۔ آخر کار تیسرے دن آپ نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ حضرت ثمامہ جو ہیں بعد میں جو مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں، تاریخ میں ہے، حدیث میں بھی ہے، نکلے مسجد نبوی سے، قریب کے باغ میں گئے، نخلستان میں گئے، غسل کیا، پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین میں آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ میرے نزدیک مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر کہنے لگے روئے زمین میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب میرے پاس اتنا ناپسندیدہ نہیں تھا جتنا اسلام تھا، لیکن آج میرے نزدیک اسلام پسندیدہ ہے۔ الغرض اسلام میں آ گئے، مکے میں گئے، زور سے قرآن پڑھے، طواف کیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ نہیں، بے دین نہیں ہوا ہوں، اسلام میں آ گیا ہوں، اسلام میں آ گیا ہوں۔ پھر لوگوں نے انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو کہا اگر آپ لوگ مجھے کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، ہمارے علاقے سے ہی آپ کے علاقے کے پاس مکے میں گیہوں پہنچتا ہے، یہ ایک دانہ نہیں پہنچے گا، یاد رکھو۔ دھمکی دے کر چلے گئے، جا کر کے انہوں نے گیہوں کا آنا جانا بند کر دیا، اس لیے کہ شام کے علاقے سے ہی مکے کو گیہوں آتا تھا وہ زمانے میں۔ پھر مکے والوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، خواہش سالی تھی، لوگوں نے گڑ گڑایا، معافی مانگی، تو آپ نے ثمامہ بن اسال سے کہا کہ گندم وغیرہ جو کچھ آتا تھا اسے چھوڑ دو، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں موقع ملتا تھا لوگوں نے تکلیفیں جہاں پہنچائی تھی، انتقام نہیں لیے، رحمت بن کر آئے تھے دنیا والوں کے لیے۔ آپ کی ساری تعلیمات کے اندر رحمت کا پہلو غالب ہے، یہاں تک کہ نماز کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہ رہا تھا نماز ذرا طویل کر دوں، لمبی نماز پڑھاؤں، اتنے میں عورتوں کی صفوں سے بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے نماز مختصر کر دی تاکہ اس کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے ماں کو اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں نے نماز مختصر کر دی۔ یہاں تک کہ مدینے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر کے اپنے قبیلے میں نماز پڑھاتے تھے۔ پہلے جو نماز پڑھتے وہ فرض ہو جاتی تھی، پھر وہی جا کر امامت کرتے تھے، تو وہ جو ہے نفل کے حیثیت سے وہ پڑھتے، لیکن قوم جو ہے فرض نماز ادا کرتی تھی ان کے پیچھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا عشاء کی نماز طویل ہو گئی، مصلیوں میں سے ایک مصلی نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، کہا آپ کے امام صاحب نماز لمبی پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے تکلیف ہوتی ہے، نماز میں چھوڑ کر میں باہر آ گیا۔ اس طرح کی شکایت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، پھر پوچھا افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو نماز کے بہانے سے؟ پھر فرمایا نماز پڑھاتے ہو تو سب کا خیال رکھو، فرمایا من اما قوما فلیخفف، امامت میں سب کا خیال رکھو، فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذی الحاجہ، آپ کے پیچھے کتنے لوگ رہتے ہیں، کچھ میں کوئی چھوٹا بھی ہے، کوئی بڑا بھی ہے، بیمار بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کوئی بیمار بھی ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ امامت میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالو، امامت کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو۔ اتنا بڑا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، امامت میں سب کا خیال رکھو۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب کا موڈ اچھا تھا لمبی نماز پڑھا دیے، جب امام صاحب کو کام میں کچھ جانا ہو تو نماز مختصر کر لی، ایسا نہیں ہونا۔ فرمایا کہ مقتدیوں کا لحاظ رکھو، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر پہلو دیکھتے جائیے، قرآن میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں آپ نے ہر لحاظ سے امت کو جو پیغام دیا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہے ہی نام اس کا جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لوگ اس کی اذیت سے پریشان نہ ہوں، لوگوں کے لیے وہ سلامتی کا باعث بنے، تب چل کر کے وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اڑوس پڑوس کو تکلیف بھی پہنچائے، اور کہ ایسا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے پڑوسیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، فلا یؤذی جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے 2 نصیحتیں فرمائی۔ ایک اہم نصیحت نماز کے بارے میں فرمایا، الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز میں غفلت نہیں کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور دوسری بات آپ نے فرمائی اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ باپ ہیں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سرپرست ہیں اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو، شوہر ہیں تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کے اندر برابری کا معاملہ رکھو، سب کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، بے انصافی نہ ہو، آپ کے عدل سے ہٹنے کی وجہ سے بچوں میں دشمنی پیدا نہ ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دینے کا ارادہ کیا، ہبہ میں، گفٹ میں۔ میری والدہ کہنے لگی میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گی جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ تو حضرت بشیر پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اپنے فرزند نعمان کو لے کر، کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا قصہ ایسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بچے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے لیے اس بچے کے علاوہ اور بھی بچے ہیں کیا؟ کہا ہاں ہیں یا رسول اللہ۔ کیا تم نے سب کو ایسا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا آپ نے لا اشہد علی جور، میں ظلم پر زیادتی پر گواہ نہیں بنتا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، کسی کو دیے کسی کو محروم کر دیے۔ چاہت الگ چیز ہے بھائی، محبت الفت بچوں کے درمیان، چھوٹے بچے سے چھوٹی بیٹی سے محبت زیادہ ہوگی انسان کو، لیکن دینے کا جو معاملہ ہے وہاں یاد رکھو عدل ہو، انصاف ہو۔ باپ اور ماں کی حیثیت سے کچھ لوگ ہبہ کرتے ہیں دنیا میں، زندگی میں جائز تو ہے لیکن عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اپنے عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ فإنہن عوان عندکم، یہ جو عورتیں تمہارے گھروں میں ہیں غلام بن کر، لونڈی بن کر، ماتحت بن کر، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور دوسری طرف عورتوں سے فرمایا دیکھو کتنا پیارا پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیلنس باقی رکھتے ہیں۔ عورتوں سے فرما رہے ہیں تم اپنے شوہروں کی قدر کرو، عزت کرو۔ اگر دنیا میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے سوا، میں اجازت دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، چونکہ سجدہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے، اتنا اونچا مقام ہے شوہر کا۔ پھر فرمایا عورتوں سے دیکھو معاملہ جو ہے بہت خطرناک ہے تمہارا، جہنمیوں میں بڑی تعداد میں نے عورتوں کی ہی دیکھی ہے۔ کسی نے پوچھا عورتوں میں سے یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ فرمایا تمہاری 2 بیماریاں ہیں، ایک تو تمہاری زبان میں اٹھے بیٹھے لعنت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لعنت کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہو، اور دوسری بڑی بیماری شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، ناشکری کرتے ہو تم لوگ۔ یاد رکھو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے مردوں کے لیے قیامت تک کے لیے آپ نے ایک نصیحت فرمائی، عورتوں کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ دیکھو تم زندگی بھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، کسی دن تم نے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا، ان کی خواہش پوری نہیں کی۔ عورت فطرتاً مجبور ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ آئے گا ما وجدت فیک خیرا قط، کبھی میں نے تیرے اندر بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ 60 سال 70 سال آپ اچھا سلوک کرتے رہے، اس کی مطالبات پوری کرتے رہے، لیکن کبھی آپ نے اس کی خواہش پوری نہیں کی۔ مجبوراً فطرت سے مجبور ہو کر عورت کہے گی تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں میں آج تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں، مردوں کی بھی کمزوریاں ہیں، عورتوں کی بھی کمزوریاں ہیں۔
خاص کر کے بچوں سے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، قدر کرو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے، لوگ جو ہیں ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، دوست و احباب کی عزت کریں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ چیز بہت بری ہے، قیامت کی علامت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی عزت نہیں کرنا، ان کی توہین کرنا، دوست و احباب کی عزت کرنا۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، یہ بھی فرمایا کہ لوگ عزت کریں گے لوگوں کی محض ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ الغرض اسلامی تعلیمات میں ہر جگہ میں رحمت کا پہلو، انسانیت کا پہلو، خیر کا پہلو، ہمدردی کا پہلو، شفقت و محبت کا پہلو غالب ہے۔ یہ ہے اسلام۔ بلکہ خاص کر باپ سے فرمایا، سرپرستوں سے فرمایا، ما نحل والد ولدہ خیر من الادب الحسن۔ آپ اپنے بال بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہے ہیں، بنگلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کار چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے بہترین تحفہ اگر ہے، صحیح تعلیم، صحیح تربیت فرمایا، تاکہ آپ کی زندگی کے بعد یہ بچہ آپ کے حق میں دعا کر سکے، صدقہ جاریہ بن سکے آپ کے واسطے۔ اس کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کرو، اچھی تربیت کا انتظام کرو۔ جتنا جو ہے عصری علوم میں بچوں کا آگے بڑھنا ضروری ہے، کالجوں میں پڑھنا سب کچھ، اس سے بڑھ کر بیسک بنیادی طور پر دین سے قریب ہونا، دین سے واقف ہونا، دینی معلومات اپنے بچوں کو ہونا، انہیں سکھانا مسجدوں میں، مکتبوں میں، مدرسوں میں، آج یہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے وہ اپنا دین سے واقف ہو جائے، اسلام سے واقف ہو جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے جو بنیادی معلومات ہیں اس سے واقف ہو۔ کتنے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھا ہے، باپ اپنے بچے کی نماز پڑھا ہے جنازہ، بچہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا ہے، باپ اپنے بچیوں کا نکاح خود پڑھا ہے۔ یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، سن لیجیے اچھی طریقے سے۔ ولی جو ہے باپ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہے یہ۔ اس لیے بچوں کو بیسک معلومات، بیسک نالج جو ضروری ہے دینی اعتبار سے، اپنے بچوں کو آراستہ کرو، پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے، ہمارے بعد ہمارے حق میں دعا کر سکے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دین جو ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے، یہ علم کا مذہب ہے۔ یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا سے ہی ہوئی، پڑھو پڑھو پڑھو۔ آج ہماری امت کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بڑی تعداد جو ہے جہالت سے ہمکنار ہے، نہ دین سے واقف ہے، نہ عصری علوم سے مسلح ہے، نہ حالات اور زمانے کے تقاضوں سے واقف ہیں۔ خاص کر کے آج کا زمانہ جو ہے، ہندوستان میں آپ کو جینا اور مرنا ہے تو آپ کو جو ہے خاص کر علوم کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ بچوں کے لیے قربانیاں دینی ہوگی ماں باپ کو۔ جو بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں، ان کے پاس حیثیت کم ہے، اصحاب ثروت، اصحاب حیثیت، آگے بڑھیں تاکہ ہمارے قوم کے اندر تعلیم کا غلبہ ہو۔ ہر اعتبار سے ہمارے بچے دینی تعلیم میں بھی، عصری علوم میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، ہر اعتبار سے آگے بڑھیں۔ میرے دوستو، آخری نصیحت ایک یہ ہے، نمازوں کی پابندی میں کبھی غفلت نہیں ہونا۔ نماز فجر خاص کر، دیگر نمازوں میں جس طرح آپ اہتمام کرتے ہیں، نماز فجر کا یہ اہتمام ہونا۔ یہودی نے کہا تھا، جس دن مسلمان جمعہ کی نماز میں جس طرح آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، فجر کی نماز میں اگر یہ حال ہو جائے تو یاد رکھو وہیں سے اسلام کا انقلاب شروع ہو جائے گا، کہا تھا۔ حقیقت یہی ہے، ہم لوگ جو ہیں اللہ سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ۔ فجر کی نماز کی پابندی جو آدمی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی
دیگر نمازیں سب اہم ہیں اپنی جگہ میں، لیکن با جماعت نماز میں شریک ہونے کی پوری کوشش کیجیے۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت، قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہو، بچہ بچہ گھر کا قرآن پڑھے، پھر اس کے بعد سیل فون میں ہاتھ رکھے۔ ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے سیل فونوں کے پیچھے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب، رحمت کی کتاب، بشارت کی کتاب، آخرت میں سفارش کرنے والی کتاب، قرآن پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ صرف 15 منٹ ہی صحیح، گھر گھر میں قرآن کی آواز پہلے آئے نماز کے بعد، پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ سیل فون میں جائے۔ دنیا کے حالات بعد میں جانیں گے آپ، لیکن قرآن جیسی کتاب سے غفلت کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس قرآن سے ترقی سے نوازتا ہے، اور اس قرآن پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے بعض قوموں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، فرمایا۔ صحیح حدیث ہے۔ آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پسپائی کا اہم سبب قرآن سے دوری ہے میرے دوستوں۔ رمضان کا انتظار مت کرو میرے دوستوں، قرآن پڑھو، روزانہ پڑھو، معمول بناؤ۔ پڑھنے نہیں آتا ہے کم از کم سنو، گھر گھر میں قرآن کی آواز، وہیں سے صبح کا آغاز ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرو، ورنہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، رسول شکایت کریں گے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف جو ہے رمضان کے لیے خاص کر لیا۔ الغرض دین سے جڑے رہو، دین کے ساتھ باقی رہو۔ ہماری عزت اگر ہے تو دین کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دین سے دور ہو جائیں، دین پر عمل نہ کریں گے، تو یاد رکھو دنیا میں ہی ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہماری حکومتیں تھیں، مغلیہ خاندان کی حکومتیں 700-800 سال، اندلس کی حکومتیں، عثمانیہ حکومتیں، 100 سال ہم حکومتیں کیے۔ آج ہماری حیثیت کیا معلوم ہے؟ مائنارٹی۔ آج ہم محکوم قوم بن گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، قرآن سے دوری، احکام شریعت سے غفلت۔ یہ سب جو ہے ہمارے لیے دنیا میں ہی ایک عذاب بن گیا۔ بہرحال ہمیں توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور اپنے دین سے جڑنا ہے، اور اسلام کا جو پیغام ہے، دین رحمت، دنیا کے کونے کونے میں یہ پہنچانا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں، یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ اسلام جو ہے زندہ مذہب ہے، قیامت تک کے لیے مذہب ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارا اہم کام ہے۔ اور ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات کی درستگی سے اسلام بھی پھیلے گا، اور اسلام ہمیشہ غالب رہے گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دین کو دل و جان سے مان کر اس پر چلنے، اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔